میں تو کچھ لایا نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہی حضرت کو پیش کروں. نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانہ سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. حضرات، بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر کہ آج ہم لوگ زیارت حرمین شریفین سے واپس ہوئے، اللہ کے فضل سے گئے اور اللہ کے فضل سے واپس ہوئے. ابھی آپ حضرات حضرت صوفی ہادیہ شفیع صاحب کے زبانی بہت کچھ سنیں، لیکن میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میں جو خدمت کسی کے لیے کروں اللہ قبول فرمائے. سب اس کے طرف سے ہوتا ہے. ہماری کیا طاقت ہے کہ میں کسی کو سہارا دے پاؤں؟ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے نا. یہ سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. جب تک وہ نہ چاہے گا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اس کے چاہے نہ کچھ ہوا تھا، نہ کچھ ہوا ہے اور نہ کچھ ہوگا. لہٰذا جو بھی خدمت ہے، جو ہوا میں حضرت سے بار بار کہتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہا جائے جو تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے اور مجھے ٹھیک نہیں لگتا. میں آپ کے لیے کیا، اب آپ میرے لیے کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، ہے نا. یہ سب محبت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور بڑی بہت دیر تقریر نہیں، بس 5-7 منٹ باتیں کروں گا میں، اور مدینہ پاک کے تعلق سے اور حرم شریف کے تعلق سے کہ اس بارگاہ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ جاتے نہیں ہیں، بلایا جاتا ہے نا. کوئی جا نہیں سکتا بغیر اللہ کے فضل کے، کوئی نہیں جا پائے گا، ہے نا. تو وہاں بہت لوگ جن کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اس کو وہاں پہنچنا ہے. اسی طریقے سے مدینہ پاک کا معاملہ ہے کہ انسان مدینہ شریف تک جا نہیں پائے گا جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا اشارہ رحمت نہ ہو جائے، ہے نا. اس اشارے کو اشارہ رحمت کہا جاتا ہے. جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے اس کو اشارہ رحمت کہتے ہیں. تو ہم لوگ کو اشارہ ہوا، ان کا رحمت کا اشارہ ہوا اور رحمت للعالمین کی بارگاہ میں ہم لوگ گئے، ہے نا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب آپ کو ہم سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہے نا. تو جو لوگ وہاں جا رہے ہیں مصطفیٰ ان کے لیے بھی رحمت ہے، جو یہاں بیٹھے ہیں مصطفیٰ ان کے لیے بھی رحمت ہے، جو قبرستان میں ہے مصطفیٰ ان کے لیے بھی رحمت ہے، جو میدان میں ہے مصطفیٰ ان کے لیے بھی رحمت ہے. کوئی ایسا شے نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نہ ہو، ہے نا. بہت ساری باتیں آپ نظم میں آپ نے سماعت کیا، ہے نا. 2-4 چیز میں عرض کروں جو بڑی خاص ہے. مدینہ شریف ہو یا مکہ المکرمہ ہو، دونوں جگہ وہ اپنے آپ میں ہے، بیان سے باہر ہے. اوقات نہیں، طاقت نہیں، صلاحیت نہیں جو وہاں کی عظمتیں بیان کی جائے یا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کی جائے. بھائی جس نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے کہا رحمت للعالمین وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کے بارے میں ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بس اتنا کہوں گا، تعریف کیا کروں میں رسالت معاب کی، تعریف کیا کروں میں رسالت معاب کی. آتی تھی ان کے جسم سے خوشبو گلاب کی، خوشبو گلاب کی. میرے دوستوں بزرگوں، میں نے وہاں کے کبوتر سے بڑا زبردست پیغام لیا، کبوتر سے بڑا زبردست پیغام لیا. کئی لوگوں کو میں نے یہ بات بتایا. اب آج چاہتا ہوں کہ مجمع میں عورتوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، چچا سے، ہے نا، اپنے بزرگوں سے یہ بات بتاؤں کہ میں نے مدینہ شریف میں کبھی کبھی چلتے چلتے مکہ شریف میں کہیں کہیں پر ہم لوگ رک جاتے تھے، دونوں آدمی 2-4-5 منٹ بھیڑ کی وجہ سے. تو بھیڑ میں رک جاتے تھے تو دیکھتے تھے ایک جگہ ہے کبوتر چوک. کیا ہے؟ کبوتر چوک. میں نے دیکھا کہ کئی لوگ وہاں پر دانا کبوتر کو پیش کرتے ہیں. میں اپنے لفظ میں اسے پیش کہتا ہوں.
ہے نا، دینا نہیں کہتا ہوں، بلکہ وہ کبوتر بھی میرے لیے باعث عظمت ہے، باعث فخر ہے، اس لیے کہ وہ کبوتر کو اللہ نے اتنا خوش نصیب بنایا جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا چکر لگا رہا ہے نا۔ تو وہ کبوتر کو میں نے دیکھا کہ جس جگہ پہ کبوتر رہتا ہے اس جگہ پہ کبوتر کی لاہیاں ہوتی ہیں، ہے نا۔ آپ زمین میں آپ چلیں گے تو ہم کو لگتا ہے کہ ڈیلی 1 کنٹل لوگ لا کے دانہ ڈالتے ہوں گے، لیکن ایک لاہی کہیں پر نہیں ہے، ایک لاہی کہیں پر نہیں ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں آپ تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ لوگ کو بلائے اس بارگاہ میں، اور میں جب وہاں دعا کیا تو میں کیا بتاؤں، میں اپنی دعا میں ایک بات یہ بھی کہتا تھا کہ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو ایک بار توفیق عطا کر دے، اس در پاک کی زیارت کر لے، ہے نا۔ واقعی وہ جگہ ہے جہاں جانے کے بعد قلب روشن ہوتا ہے، اور جب قلب روشن ہوتا ہے تو اس قلب کو سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے نا۔ چاہے ہم ہوں، چاہے حضرت ہادی شفیع صاحب ہوں، ہم لوگ تو وہاں سے ہو کے آ گئے، لیکن اب اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ جب تو نے اس در پاک پر بلا کر اس کو رنگ دیا ہے تو اسی رنگ میں تو رکھنا، اسی رنگ میں رکھنا، اپنی ہدایت کے معاملات میں رکھنا، تو انشاءاللہ تعالی معاملات۔ تو کبوتر کے اندر میں نے تو ایک چیز تو یہ دیکھا کہ کبوتر سب ایک کلر کا ہے، دوسرا یہ کہ لاہی نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ کئی لوگوں کا میں نے دیکھا کئی لوگ دانہ ڈال رہے ہیں۔ ہم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ دانہ انہوں نے ڈالا تو کبوتر نہیں کھایا، تھوڑی دیر تک میں دیکھتا رہا، پھر ایک صاحب آئے، وہیں پر ایک صاحب اور دانہ ڈال دیا، وہ والا دانہ کھانا شروع کر دیا۔ مطلب آپ سمجھے، کبوتر کو بارگاہ خدا بندی میں حرم شریف کے کبوتروں کو یہ تمیز ہے کہ کون سا مال حلال ہے اور کون سا مال حرام ہے، پتہ یہ چلا۔ اس بارگاہ میں جو کبوتر رہتا ہے محترم، اسے حلال اور حرام کی تمیز ہے، لہذا ہمیں بھی ان کبوتروں کے طرح اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم لوگ حلال اور حرام کی تمیز رکھیں اپنے اندر۔ یہ 2 چیز تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہی حال مدینہ شریف میں، مدینہ شریف میں لگ بھگ مکہ شریف سے 450-500 کلومیٹر کی دوری ہے نا۔ 400-500 کلومیٹر کی دوری پر جب آپ چلیں گے تو دیکھیں گے کہ بالکل بیابان ایسا ہے کہ کہیں پر کوئی مکان نہیں، کوئی گھر نہیں، بالکل بیابان ہے، بالکل پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ جدھر آپ دیکھیے کہیں اتنے بڑا پتھر ہے، کہیں اس سے بڑا ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں نہ پانی ہے، جگہ جگہ پر ہوٹلوں کا معاملہ ہے، لوگ وہاں مسافر حضرات رکتے ہیں چائے وائے کے لیے۔ تو میں مدینہ شریف جب گیا تو وہاں پر بھی وہی عالم دیکھا۔ یہ تو اللہ کا جلال ہی جلال تھا خانہ کعبہ میں، شاید اس جلال کے وجہ سے ان کبوتروں کا معاملہ ایسا رہا ہوگا، لیکن جب بارگاہ جمال میں پہنچا، جب اس بارگاہ میں پہنچا تو دیکھا ادھر جلال ہی جلال تھا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جمال ہی جمال ہے۔ وہاں بھی دیکھا کبوتروں کا وہی حال، وہاں بھی دیکھا کبوتروں کا وہی حال، یہاں تک کہ ایک مسجد علی ہے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے ایک دم جسٹ سامنے، تقریباً 500-550 میٹر کی دوری پر وہ حضرت علی کی مسجد ہے۔ وہ حضرت علی کے زمانے میں وہ جگہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیات زندگی میں وہ مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، بعد ان کے وصال کے بعد اس جگہ کو مسجد میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اور جگہوں پر کبوتروں کی لاہی ہے، لیکن مسجد علی میں بھی کبوتر کی لاہی نہیں ہے، جبکہ میں نے دیکھا کہ اس گنبد پر حضرت علی کے مسجد کی گنبد پر بھی کبوتر بیٹھا ہے، مگر لاہی نہیں ہے، اس کا جو ہے بٹ نہیں ہے، اس کا جو گندگی ہے وہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اتنا پوتر جگہ ہے جہاں ایک جانور، ایک پرندہ جس جگہ کا ادب کرے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس بارگاہ میں ادب کریں۔ اور ادب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے ادب کریں۔ میرے مصطفیٰ کریم ایسے رحمت للعالمین ہیں کہ مصطفیٰ جیسے وہاں ہیں ویسے ہی یہاں ہیں، ہر جگہ مصطفیٰ کی رحمت ایک سا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مدینہ شریف میں مصطفیٰ آرام فرما ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہاں گنبد خضرا ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہاں مسجد رسول ہے، مسجد نبوی ہے، یہ حقیقت ہے۔ مگر مصطفیٰ کا فیضان کی جب بات کی جائے تو مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ جہاں ہوتا ہے، فیضان مصطفیٰ وہاں ہوتا ہے، وہاں پر مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہاں رحمت للعالمین کا فیضان ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے لینے کا تمیز ہونا چاہیے، لینے کا سلیقہ ہونا چاہیے، لینے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم نے ہادی شفیع صاحب کو ساتھ اس لیے لے کے گئے کہ میں ظاہر کروں آپ کو، ہم تو جا ہی رہے تھے، ہم تو جا ہی رہے تھے۔ تو انہوں نے جب کہا کہ ہم بھی چلتے تو میں نے گلے سے لگایا اور کہا چلیے، میرا کیا خرچ ہوتا ہے، میں یہی کروں گا کہ پکڑ کے لے چلوں گا۔
पकड़ कर ले चलूंगा। तो जो काम हमको करना था वही काम इनको करना था। फर्क सिर्फ इतना रहा कि हम जहाँ जहाँ गए पकड़ के इनको भी लिए गए, उसमें मेरा क्या नुकसान हुआ? अल्लाह का फजल था, अल्लाह का मदद था। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद के किसी मामले के लिए मुझे उन्होंने चुन लिया था, जिसकी वजह से हम चले गए। तो इसमें हमने कोई एहसान नहीं किया, कोई बड़कपन नहीं किया, कोई और मामला नहीं किया। इनका मानना है कि इनका मामला है, हमारा ये मानना है कि हमने कोई एहसान नहीं किया। ये अल्लाह का फजल था, अल्लाह की रहमत थी, जिसकी वजह से हमने इनका साथ रहा। अल्लाह की रहमत की वजह से हम इनके साथ रहा। और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये बंदा इस दुनिया पर रहेगा, इंशाअल्लाह एक दूसरे का हम काम आते रहेंगे। आप दुआ करें। और मैं फिर एक बार दुआ देता हूँ आप तमामी हजरात को, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबदे खजरा के तस्वुर में कि अल्लाह ताला ए परवरदिगार आलम, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, उनकी नबूवत, उनकी रिसालत के सदक़े में ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, परवरदिगार सबको हज और उम्रा की सआदत नसीब फरमा। एक बार इस बारगाह में परवरदिगार हाजिरी की सआदत नसीब फरमा। कभी भी आप दुआ करें तो गुंबदे खजरा को अगर आपने जाकर नहीं देखा तो आप तस्वीर में देखिएगा, है ना, एकदम सेम है, कोई फर्क नहीं है, जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं है मेरे भाई। खुदा की कसम वहाँ इतना अनवार है, इतनी रहमतें हैं, इतनी रहमतें हैं कि पूरी रात बैठे रह गए आँख फाड़ कर, आँख ऐसे नहीं हुआ कि क्या बात है उस बारगाह की। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोग भी तमन्ना रखें अपने अपने दिल में। बस ये चंद बातें थी जो आपके हवाले मैंने किया, और कबूतर के बारे में मैंने जो बताया, तो आप अपने अंदर, हम अपने अंदर इस बात को उतारने की कोशिश करें। कोशिश करना कोई वो नहीं है, कोशिश कीजिए। जब कोशिश कीजिएगा तो अल्लाह का फजल के साथ हिदायत का दरवाज़ा खुलता चला जाएगा। कब होगा? अल्लाह के फजल के साथ होगा। तो हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझे बहुत पहले दुआ दिए थे, बेटा मैं तो नहीं जा रहा हूँ लेकिन तुम कभी न कभी जाओगे, कि तुम कभी न कभी जाओगे। अब कब कहा था? उन्होंने कलकत्ते में कहा था। कैसे कहा था? एक बात बता दूं, बस दो तीन मिनट लगेगा, क्या वक्त है? जी चाहता है कि बैठ जाऊं, लेकिन बात निकल गई तो बता दूं कब उन्होंने कहा था। तो हमारे एक पीर भाई हैं पटना में, फुलवारी शरीफ एक जगह अजीमाबाद है ना, वहाँ एक सूफी साहब है। तो सूफी साहब को हो गया था कैंसर। क्या हो गया था? कैंसर का मर्ज हो गया था। तो दिल्ली में एक बड़ा हॉस्पिटल है, क्या कहते हैं उसको, एम्स में उनका इलाज चल रहा था। तो एम्स में जब इलाज हुआ तो डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया कि अब इसका कोई उपाय नहीं है। बहर सूरत हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक आस्थाना है, जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अव्वल जानशीन है। उनके आस्थाने पर वो गए, बेइंतहा रोया, जाकर तड़प तड़प के दुआ किया। अल्लाह का फजल आया, वो अल्लाह के वली उनके लिए हवाला और वसीला बन गए। उन्होंने ख्वाब में देखा रात में कि किछौछा शरीफ चले जाओ, एक बुजुर्ग हैं उनसे जाकर दुआ कराओ, ठीक हो जाओगे। अब किछौछा शरीफ के बारे में जब बताया गया तो वो आदमी वहां से उठे और डायरेक्ट दिल्ली से बस पकड़ा और किछौछा शरीफ, ये मेरे पीर मुर्शिद ये वाकया बयान किए थे। तो किछौछा शरीफ जनाब चले गए, किछौछा शरीफ गए, उस बुजुर्ग से दुआ करवाया और दुआ करवाया, वो ठीक हो गए। वो आदमी हज में जा रहे थे तो मेरे पीर मुर्शिद कलकत्ते में राजा बाजार में अय्यूब अशरफी के यहाँ, हाजी साहब के यहाँ तशरीफ फरमा थे। मैं उनका पैर दबा रहा था, उसी वक्त एक शख्स का फोन आया। तो वो पहले बैठे, बात करते करते खड़े हो गए और उसके बाद रोने लगे। कहा जाके मेरा भी सलाम बारगाह नबी रहमत में पेश करना, और इतना कहना कि अब जिलानी का दिल नहीं लगता, एक बार हिंद से बुलाया जाए। ये बात मेरे पीर मुर्शिद की थी। अब बातें हो गई, उसके बाद हजरत बैठ गए। उसके बाद कहा तुमने समझा कि मैं किनसे बात कर रहा था? मैंने कहा नहीं समझा। कहा फुलवारी शरीफ में जो सूफी साहब हैं उनको जानते हो? तो कई बार उनके यहाँ हम जा चुके थे हजरत के साथ। तो कहा कि हाँ हुजूर हम जानते हैं। कहा अरे उनको कैंसर हो गया था, अब वो फलानी जगह जाके दुआ किया और ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद किछौछा शरीफ के बारे में इशारा किया गया। किछौछा शरीफ में वो बुजुर्ग थे, जाके उनसे दुआ कराया गया, वो आदमी ठीक हो गए। अब वो हज में जा रहे हैं, वो हज में जा रहे हैं। अब हम इतना गड़बड़ आदमी थे कि कैसी हो करके बकी हम पूछ रहे हजरत वो हैं पीर साहब अभी? हजरत वो बुजुर्ग हैं, हजरत हैं। 4 दिन लटके रहे, जब जब पूछते रहे तो कोई ना कोई बहाना वो मार दे, जाओ चाय ले आओ, जाओ पान ले आओ, जाओ ऐसा करो, जाओ ऐसा करो। लेकिन हम भी वैसे ही थे कि लटके रह गए। चौथा दिन मौका मिला, कहा हुजूर आज बता दीजिएगा वो पीर साहब कौन थे, वो बुजुर्ग कौन थे, बस्तारी के थे, किछौछा के थे, कहाँ के थे, अभी हैं कि नहीं है? लास्ट में उन्होंने कहा कि देखो हम बता देते हैं तुमको, लेकिन बोलना मत किसी को। कहा कि यही फकीरवा था।
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی فقیروا تھا. تڑپ گئے. ہم نے کہا کہ اللہ، اپنے دل میں کہا کہ اللہ تو نے میرے پیر کا اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ حضرت خواجہ قطب الدین جیسی شخصیت ان سے دعا کرائے، جبکہ ان کے ہاں دعا دوسرے کے ہاں جان بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دکھانا تھا ان کو کہ کہاں پر کیا ہے. تو حضرت پیر و مرشد دعا کیے اور وہ آدمی ٹھیک ہو گئے. اور اس کے بعد جب حضرت کا وصال ہوا تو 2-4 جگہ میں نے یہ بات لوگوں کو بتایا. بہت سارے پیر بھائی میرے جانتے ہیں اس بات کو. تو یہ ہوتا ہے میرے محترم بزرگوں کی دعا کی بات. تو اسی وقت میرے پیر و مرشد یہ بھی دعا دیے تھے کہ تم ضرور جاؤ گے، ضرور جاؤ گے. اور ان کی دعا قبول ہوئی. اور آج جو ہے ہم لوگ دونوں بھائی گئے زیارت کر کے، بڑی آسانی سے زیارت کیا، ہر جگہ کا زیارت کرتے ہوئے اس کے بعد واپس آئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر اور بار بار در حبیب اور مکۃ المکرمہ کی کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. الحمدللہ. یہ تھے ہمارے حضرت